السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک والا مہینہ ہے۔ ہم سب کو مل کر اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس مہینے سے ہی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا عادت لگ جائے، عادت پڑ جائے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفلی روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے، تو آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات اس کے معنی آزاد ہونے کے ہیں۔ شب برات آزادی والی رات، آزاد ہونے کی رات۔ چونکہ اس رات میں بے شمار گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، بے شمار گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے، بے شمار مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کا دستور العمل یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس رات میں پڑھنے کے لیے خاص طور پر، خصوصیت کے طور پر کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ جسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس رات میں فلاں فلاں سورت پڑھنی چاہیے، فلاں فلاں نماز کی نیت کرنی چاہیے، فلاں فلاں دعا پڑھنا چاہیے۔ کوئی دعا اس طرح سے مخصوص طور پر کہیں حدیث پاک سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو قرآنی آیات، مسنون دعائیں، جو بھی آپ کو وظائف، تسبیحات یاد ہو، آپ اس رات کو ضرور پڑھیے۔ اور مستحب ہے کہ قبرستان بھی جائیں، وہاں پہ اپنے مردوں کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کو ثواب پہنچائیں، تاکہ اپنی موت کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آنکھ کھلی تو وہ تلاش کرنے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے اور وہاں دعا فرما رہے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہم اس رات کو بہت بیجا فضول خرچی کرتے ہیں اور اس کو تہوار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمانوں کی جتنی بھی تہوار ہیں وہ دن کو ہے، اور اصل میں مسلمانوں کی دو ہی تہوار ہیں، ایک عید اور ایک بقرعید۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی تہوار نہیں۔ اس لیے یہ جو شب برات میں اہتمام کے ساتھ پورے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے کھانے کے آئٹمز ہوتے ہیں، اور حلوہ پکانے کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔ اتنے تو نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے جتنے آج امت مسلمہ حلوہ کے چکر میں اس شب برات میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنے چینل کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں اس رات میں جاگ کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چاہیے، فضول چیزوں میں وقت نہ گزاریں۔ اور جو نوجوان، ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں اپنی موٹر سائیکل لے کر چوک پر، چوراہوں پر ادھر ادھر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے رہتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ ایسی حرکت قطعاً نہ کریں، آپ ایسی حرکت بالکل نہ کریں۔ یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ آپ اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں، اس رات کو اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اگر آپ کو ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے اور آپ کو عبادت نہیں کرنی ہے، تو رات میں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اطمینان کے ساتھ سو جائیے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ دو کام کریے،
لیکن فضول چیزوں میں اپنا وقت بالکل بھی نہ گزاریں۔ جاگنے کا بہانہ بناتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے اس لیے جگ رہے ہیں۔ جاگنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ چوک چوراہا پر جائیں، ادھر پٹاخے چھوڑیں ادھر پٹاخے چھوڑیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتا ہے اور بھی نہ جانے کیسی کیسی خرافات اس رات کو لوگ کرتے ہیں، برائے مہربانی بالکل بھی یہ سب چیزیں نہ کریں۔ اور جو منقول ہے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگلے روز رات کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کو ہم سب کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ مستحب ہے، یہ واجب اور فرض نہ تو سنت مؤکدہ ہے بلکہ ایک مستحب کے درجے میں ہے۔ آپ روزہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ جو بھی ہم اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔